الجبارین ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الشاکرین الصابرین المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہا عنکم فانتہوا بلند صلوات نعرہ تکبیر ایسے نہیں اللہ علی کا بھی خالق ہے تو مل کر بلند زبان سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسے نہیں یہ نعرہ ہماری جان ہے ہماری پہچان ہے شیعہ سنی تمام حضرات مل کر نعرہ رسالت اب میں وہ نعرہ لگانے جا رہا ہوں کہ جو ہماری نیتوں کی پہچان ہماری تربیتوں کی پہچان ہماری ماؤں کی شرافت کی پہچان مل کر یک زبان کل ایمان قدری نعرہ حیدری حیدری بلند صلوات سب سے پہلے تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے ہمیں نبی بھی سچے عطا کیے اور امام بھی سچے عطا کیے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ کی ان مجتبہ مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں پر کہ جن کے دروازے پہ اگر وحشی آئے تو انسان آئے تو مسلمان آئے تو سلمان آئے تو فخر سلمان بن جاتا ہے جن کے دروازے پر بے زر آئے تو ابو ذر مجبور آئے تو مقدار اگر ان کے دروازے پر پتھر ہو تو اسے در بنا دیتے ہیں گنہگار آئے تو اسے ہڑ بنا دیتے ہیں اور لعنت ہو ان پر کہ جو روز اول سے ہی لعنت کے حقدار ہیں ہم صلی اللہ کا جتنا شکر ادا کرنے چاہے ہمارا گوشت گر سڑ جائے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں انسان آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری بندے کی آخری ہجکی تک اگر سر سجدے میں رکھ کر شکر اللہ تسبیح کرتا رہے لیکن انسان اس اللہ کا اس بات پر شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کیا ہے اور دیکھیں اس جملے کا اتنے اچھے انداز میں سننا اس بات کا بیان ثبوت اور دلیل ہے کہ آپ کی سماعتیں بھی جاگ رہی ہیں آپ کی بصارتیں بھی جاگ رہی ہیں آپ کی بصیرتیں بھی جاگ رہی ہیں آپ کا شعور بھی جاگ رہا ہے آپ کا ادراک بھی جاگ رہا ہے آپ کا فہم بھی جاگ رہا ہے اور بابا جی مجھے قسم ہے اس منبر حسینی کی یہ سب کچھ اس وجہ سے جاگ رہا ہے کیونکہ آپ کا شجرہ جاگ رہا ہے لیکن ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ والی کے فضائل پڑھ سکے اور ہر بندے کے بس میں نہیں ہے کہ والی کے فضائل سن سکے کیونکہ بابا جملہ یاد رکھنا جس طرح شوگر کے مریض کو چینی ہضم نہیں ہوتی بلڈ پریشر کے مریض کو نمک ہضم نہیں ہوتا بالکل ویسے ہی منکر کو کبھی بھی علی ہضم نہیں ہوا کرتا زمانے نے بڑی کوشش کی کہ علی کے فضائل مٹا دیں کتابیں دریا برد کر دیں نام علی ختم ہو جائے بابا جی اگر علی کے نام کو ختم کرنا ہے تو دو چیزوں کو مٹا دو یا کعبے کو مٹا دو یا مسجد کو مٹا دو کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کا آنا یاد رہے گا جب تک مسجد رہے گی علی کا جانا یاد رہے گا
اور بابا جی ہم جتنے فضائل پڑھتے ہیں یہ ہم خود نہیں پڑھتے، آپ جا کے پوری سیرت محمدی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کی نگاہ میں تاریخ قرآن بھی ہے، آپ کی نگاہ میں رسم رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں بزم رسول بھی ہے، آپ کی نگاہ میں حمائل رسول بھی ہیں، آپ کی نگاہ میں شمائل رسول بھی ہیں، آپ کی نگاہ میں رسول اللہ کا اٹھنا بھی ہے، رسول اللہ کا بیٹھنا بھی ہے، رسول اللہ کا چلنا بھی ہے، رسول اللہ کا بولنا بھی ہے، رسول اللہ کی رفتار بھی ہے، رسول اللہ کی گفتار بھی ہے، رسول اللہ کی سیرت بھی ہے، رسول اللہ کی صورت بھی ہے۔ اب پوری تاریخ محمدی اٹھا کر دیکھ لیں، ساری زندگی رسول نے فقط قصیدہ علی کو پڑھا ہے۔ ساری زندگی اللہ کے رسول نے اگر پڑھے ہیں تو فضائل علی پڑھے ہیں۔ کبھی کہا کرتے تھے فضل علی علی حاضر الامہ کا فضل یوم الجمعۃ علی سائر الایام۔ علی کو اس امت میں ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے جمعے کے دن کو باقی دنوں پہ ہوا کرتی ہے۔ علی کو اس امت میں ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے جمعے کے دن کو باقی دنوں پہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یوم الجمعۃ سید الایام، جمعے کا دن باقی دنوں کا سردار دن ہے۔ تو پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ دنوں کے سردار کو جمعہ کہتے ہیں، مومنوں کے سردار کو علی کہتے ہیں۔ کہ اگر دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے تو مومنوں کے سردار کو علی کہتے ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے فضل علی علی حاضر الامہ کا فضل جبرائیل علی سائر الملائکہ۔ علی کو اس امت میں ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل کو باقی ملائکہ پر ہوا کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ۔ اب ہم کیا کریں؟ ساری زندگی اللہ کے رسول نے ہمیں فقط علی دیا ہے کہ ساری زندگی کیا کہا کہ علی کو اس امت میں ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے جبرائیل کو باقی فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، قرآن لانے والے کو جبرائیل کہتے ہیں اور قرآن بچانے والے کو علی کہتے ہیں۔ جو قرآن کو لے کر آئے اسے حضرت جبرائیل کہتے ہیں، اور جو قرآن کو بچائے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور بابا جی یہ میں نے جملہ جذبات خطابت میں نہیں کہا، کیونکہ علی وہ ہیں کہ جس کے بیٹے نے نوک سینہ پر بھی تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑا تھا۔ سر کٹ گیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں رکی۔ اور دیکھیں شاعر نے 2 مصرع لکھے، اس نے کہا دلیل فتحہ تو دیکھ اے دشمن حسین، جس سر کو جھکانے چلے تھے اسی سر کو اٹھا کر چلے ہیں۔ کہ قرآن لانے والے کو جبرائیل کہتے ہیں اور قرآن بچانے والے کو علی کہتے ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول کہا کرتے تھے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنے سے اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ دیکھیں آپ پریشان مت ہوں، جو حدیث پڑھوں گا ہماری کتابوں سے بھی، اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ صحابی رسول بیمار تھے، یہ روایت معاذ بن جبل سے ہے، بہت بڑے صحابی، ان سے یہ روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا یا علی عمران بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اب جب گئے
ایک طرف معاذ بن جبل تھے، ایک طرف اللہ کے رسول تھے، اور سرحانے کی طرف جا کر علی ابن ابی طالب، ہمیں یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے مرشد کے باپ کا بھی نام لیا کریں۔ مولا علی جا کر سرحانے کے جانب کھڑے ہو گئے۔ اب عمران نے سب کے چہروں کی طرف سے نظروں کو ہٹا کر اس چہرے کو دیکھا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب جب علی دیکھتے جاتے تھے وہ سنتے جاتے تھے۔ اب جب صحابیوں نے دیکھا بھائی ہم سب آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں، آپ ہمارے چہروں کو دیکھ کر بار بار علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول کہا کرتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ دیکھیں گے چہرہ علی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آدم کے چہرے کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ نو کے چہرے کی زیارت کرے اسے چاہیے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی کتابوں میں، ہماری بھی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی علمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى عیسیٰ فی حیبتہ والى موسیٰ فی زہدہ والى محمد فی جمالہ وکمالہ، جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو، موسیٰ کی حیبت دیکھنی ہو، عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو، محمد کا کمال و جمال دیکھنا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ چہرہ علی کی زیارت کرے۔ جس نے علی کے چہرے کو دیکھا اس نے آدم کا علم دیکھا، نوح کا علم دیکھا، ابراہیم کی خلت دیکھی، عیسیٰ کا زہد دیکھا، موسیٰ کی حیبت دیکھی، محمد کا کمال و جمال دیکھا۔ تو پھر جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ علی کا چہرہ فضیلتوں کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے گرد صفات انبیاء طواف کرتی ہوئے نظر آتی ہے۔ کہ علی کا چہرہ فضیلتوں کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے گرد صفات انبیاء طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ زمانہ کہتا ہے کہ آپ اتنے علی کے فضائل پڑھتے ہیں، بھئی ہم نہیں پڑھتے، ہمیں تو رسول نے بتایا ہے۔ بابا جی دنیا کہتی ہے مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ بھائی مومن تو انسان اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ کل ایمان کا ماننے والا نہ ہو، کیونکہ ایمان والا کہلانے کا حق ہی اسے ہے کہ جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہو۔ زمانہ علی سے دشمنی کر کے مومن نہیں بن سکتا۔ دیکھیں آپ نے یہ حدیث اللہ کے رسول کی سنی ہے، ایمان کی 10 درجے ہیں، یہ حدیث سنی ہے۔ میرا دل ہے کہ آپ کو اس جیسی حدیث سناؤں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ علی کی مثال اس امت میں ایسے ہے کہ جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد ہے۔ دیکھیں قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کی خصوصیت ہے کہ اگر آپ نماز میں سورہ توحید کو شروع کر دیں تو آپ اس سورت کو چھوڑ کر دوسری سورتوں کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر آپ سورہ کوثر پڑھیں تو آپ چھوڑ کر دوسری سورت پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ قدر کی تلاوت شروع کر دیں آپ اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سورہ توحید کی تلاوت کریں آپ سورہ توحید کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے۔ یعنی اللہ زمانے والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم نے علی کی نیت کر لی پھر علی کو چھوڑ کر دوسروں کے راستے پر نہیں جانا ہے۔ دوسری خصوصیت اس صورت کی مہدی بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایمان کے ہیں 3 درجے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا علی، دیکھیں ایک دوسری حدیث
یہ بھی سورت کے متعلق ہے کہ اگر کسی نے سورہ توحید کو 3 مرتبہ تلاوت کیا گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی. حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی. اب جملہ سنے گا, اللہ کے رسول کہتے ہیں یا علی, جو بندہ زبان سے تیری ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا 1/3 ایمان مکمل ہے. 1/3. پھر کہا یا علی, جو زبان کے ساتھ عمل سے بھی تیری اتباع کرتا ہے اس کا 2/3 ایمان مکمل ہے. پھر کہا یا علی, اگر کوئی شخص زبان سے بھی عمل سے بھی اور دل سے بھی تیری ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کے ایمان کے 3 درجے مکمل ہیں. تو پھر جملہ کہنے دیجئے گا, اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا السلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت سے ہے, اور اسی لیے کہا تھا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے. کہ ہم نہیں مان رہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسی لیے کہا سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں. اور دیکھیں کیا معرفت سلمان ہوگی, کیا معیار فضیلت ہے. اور دیکھیں جب تک زندہ رہے دہلیز بطول سے علم کی خیرات جمع کرتے رہے ہیں. اس لیے ریحانہ اعظمی نے 6 مصرے لکھے. دیکھیں اللہ کے رسول نے سب کی تربیت ایک جیسی کی تھی. اب ہر بندے کا ظرف ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ کو علی ہضم ہو جاتا ہے, کچھ کو علی ہضم نہیں ہوتا, لیکن تربیت رسول نے ایک جیسی کی. ریحان اعظمی نے 6 مصرے لکھے اور کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں بزم نبی کی جلوائے گہناز دیکھئے, مٹی کو کر دیا ہے سرفراز دیکھئے. وہ کہتے ہیں پتھر بھی بولتے ہیں اعجاز دیکھئے, اور تربیت رسول کا انداز دیکھئے. وہ کہتے ہیں جس کو گلے لگایا وہ سلمان بن گیا, جس کو نکالا گھر سے وہ شیطان بن گیا. کیا محمد کی عظمت اور معرفت کو جاننا ہے تو فقر دروازہ علی سے ملے گی. کہ اگر دروازہ علی پہ جاؤ گے تو دروازہ علی سے علی کی فلا بھی ملے گی اور حسین کی عزا بھی مل جائے گی. لیکن آل محمد کو دل سے ماننا ہے. اور دیکھیں کچھ بندے کہتے ہیں ہم علی کی ولایت کے اقرار کرتے ہیں. علی کی ولایت کافی نہیں. اگر تم چاہتے ہو تمہارے اعمال کی قبولیت ہو تو ولایت بھی ہونی چاہیے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ امام رضا کے پاس ایک بندہ ہے, صلوات پڑھ امام کی ذات پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کے بندہ ہے, اس نے کہا مولا مولا جو ہمارے اعمال ہیں ان کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ امام نے فرمایا اعمال کی قبولیت کی شرط ہے ولایت آل محمد. مولا فرماتے انما الاعمال تقبل الولایہ, کہ اللہ تمہارے اعمال اس وقت قبول کرے گا کہ جب تمہارے دلوں میں ولایت آل محمد ہوگی. اس نے کہا مولا ہم نمازیں پڑھیں ولایت کے ساتھ, روزہ رکھیں ولایت کے ساتھ, حج کریں ولایت کے ساتھ, زکوٰۃ دیں ولایت کے ساتھ. مولا ہم سارے اعمال ولایت آل محمد کو رکھ کے کریں, کیا اللہ ہمارے سارے اعمال قبول کر لے گا؟ امام نے فرمایا فلا تقبل الولایہ الا بالبراءہ,
اللہ تمہاری اس ولایت کو بھی اس وقت تک قبول نہیں کرے گا کہ جب تک تم دشمن آل محمد پر تبرہ نہ کر لو۔ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال قبول ہوں تو آل محمد کی ولایت کا اقرار کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ولایت قبول ہو تو تمہیں واجب ہے کہ ان پہ تبرہ کرو جنہوں نے حسین کی بیٹی کو بابا کے جنازے پہ رونے بھی نہیں دیا ہے۔ عزادارو، میں کبھی بھی مجمع کی منت نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، جب بھی مجلس حسین میں آیا کرو کوشش کیا کرو اتنی دیر ضرور گریہ کیا کرو کہ جتنی دیر سجاد کو تازیانے لگتے رہے ہیں۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کی کسی غم میں عزادارو واحد امام ہیں کربلا سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام تک، جنہیں بابا کو رونے بھی نہیں دیا گیا ہے۔ اور جب امام اپنے بابا کی قبر پہ آئی نا 12 محرم کو، جب قبر بنانے کے لیے آئی تو امام نے جب اپنے بابا کی اعجاز امامت کے ساتھ آ کر قبر بنائی نا، تو قبر بنانے کے بعد امام نے اپنے بابا کی قبر پہ لکھا ھذا قبر الحسین بن علی الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ اس حسین مظلوم کی قبر ہے کہ جسے کربلا کے میدان میں پیاسا ذبح کیا گیا ہے۔ اشرکم علی اللہ، اشرکم علی اللہ۔ اللہ سوائے غم حسین کی کسی غم میں عزادارو، یہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا کہ امام حسین کو کربلا کی گرم ریت پر پیاسا ذبح کیا گیا۔ سنو گے عزادارو جملہ، جب ذوالجناح امام حسین سے پلٹ کر واپس خیام میں آیا نا، اور ہر بی بی ماتم کر رہی تھی، ایک حسین کی 4 سالہ بیٹی ذوالجناح کے پاس آئی، اور ذوالجناح کے پاس آنے کے بعد ایک جملہ کہا شاہ ابی الجواد حال سوگیا ابی ام قتلت شانہ، اور میرے بابا کے گھوڑے، مجھے اتنا بتا ان ظالموں نے میرے بابا کو پانی بھی دیا اور یہاں پیاسا ذبح کر دیا، اور جب بابا گئے تھے 3 دن کے پیاسے تھے۔ الا لعنت اللہ علی